سلیمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا۔ کھیت کیا ہے؟ کھیت جی، کھیت ہمیں کہا گیا ہے، دنیا کو کہا گیا ہے کھیت میں کیا ہوا، اس میں اچھا بیج بویا۔ اور گڑبڑ کس نے کی ہے اس میں آ کے؟ اچھے بیج کے ساتھ جو پرابلم ہوئی ہے وہ کیا پرابلم ہوئی ہے؟ مسئلہ کہاں آیا ہے؟ کیا ہوا بتائیے مجھے، ہم نے پڑھا ہے دشمن اور جی ہاں، دشمن نے آ کر دیکھے، کوئی نہ کوئی ہمارا دشمن ہوتا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے کام کیسے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے، اچھے بیج کے ساتھ کیا نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے۔ دشمن کا مقصد ہے نقصان پہنچانا، تو وہ نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا، وہ فصل کو خراب کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، جب مالک تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا، وہ سو گیا، اس کو خبر نہیں تھی کیا ہو رہا ہے، تو کیا ہوا، اس نے کیا کیا، آ کے چلاکی سے نقصان پہنچانا چاہا۔ تو اس نے کیا کر دیا، کڑوا دانہ بھی بو دیے۔ میں جب نئی نئی مسیحی ہوئی تھی، اب میں مسیحی مطلب میں مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں، جیسے ہم کرسچن ہیں، مگر ہم کرسچن سب مسیحی نہیں ہوتے۔ مسیحی سے میری مراد ہے جو واقعی ہی مسیح کو قبول کرتا ہے، اقرار کرتا ہے اور اس کے حکموں پر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتے ہیں، ہم مسیح کو کہتے ہیں ہماری زندگی لے لے، ہمیں کس سے بچا کے رکھ، جھوٹ سے، بدی سے، جیسا مسیح خود ہے ہم ویسے ہی بننا چاہتے ہیں۔ تو بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی کانٹ چھانٹ کرنا۔ دوسروں کو تو ہم کہہ دیتے ہیں وہ بہن اچھی نہیں ہے، یہ کر رہی ہے، فلاں رشتے دار اچھا نہیں، وہ یہ کر رہا ہے۔ جب ہم خود کو آئینے میں دیکھتے ہیں، ایک آئینہ ہے جس کو دیکھ کے ہم تیار ہو گئے ہیں، ہمارے بال صحیح ہیں، ہمارے کپڑے صحیح ہیں، ہم اچھے لگ رہے ہیں، تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ ایک آئینہ ہے ہمارے پاس جو ہماری روح دکھاتا ہے۔ تو کون سا آئینہ ہے؟ یہ خدا ان کا ذریعہ کلام جو ہماری کیا کرتا ہے، روح دکھاتا ہے۔ ہم نے اپنی روح کو نہیں دیکھا، خدا ہماری روح کو جانتا ہے، جس نے ہمارے اندر زندگی کی روح ڈالی ہے۔ تو وہ ہماری روح کو جانتا ہے اور ہم اپنی روح کو نہیں جانتے۔ ہمیں نہیں پتہ کل ہم کیا کریں گے۔ ہماری اگر آج چوری کرنے کی عادت نہیں اور کل ہم کچھ ایسا دیکھیں گے، گولڈ کسی کا وہ بھول جائے گا تو چھوڑو کیا دے گا، کوئی بات نہیں، ہماری اتنی ضرورتیں ہمیں نظر آ جائیں گی، وہ گولڈ کی ایک رنگ کو دیکھ کے تو ہم رکھ لیں گے، بے شک ہمیں پتا ہو جو محنت کی تھی یہ اسی کی گری ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم یہ بھی کرنے والے ہیں۔ آج اگر ہم بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں تو خداوند کا مقصد کیا ہے، ہماری خوبصورتی جو ہماری روح کی ہے اس کو نکھارے، اس پہ کام کرے اور ہمیں خوبصورت انسان بنائے۔ کس کے جیسا بنائے؟ اپنے جیسا، اپنے بیٹے یسوع جیسا بنائے۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے زوردار تعظیم بجائے، جس نے ہم سے پیار کیا اور کیا کیا، ہمارے اوپر محنت کی، ہمیں خوبصورت بنایا۔ ہم خوبصورت نظر آتے ہیں کیوں؟ ہماری آنکھیں کام کرتی ہیں۔ اگر ہم بہت خوبصورت ہیں، گورا چٹا رنگ کو واقعی ہی بہت خوبصورت ہو، لیکن ہم دیکھ نہ سکیں تو کیا ہم خوبصورت ہیں؟ ہماری خوبصورتی کمپلیٹ نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیے جن کی آنکھیں چلی گئی یا کوئی کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ مجھے چوٹ لگی ایک دفعہ ہاتھ پر، تو یہ سویل ہو گیا، تو میں اس سے برش نہیں کر پا رہی، تو پھر مجھے بہت فیل ہوا، میری بھابھی آ رہی ہیں، وہ برش کر کے تو وہ میری ہیلپ کر رہی ہیں، وہ کبھی پٹی باندھتی ہے، کبھی کچھ ٹوٹکے بھی کر رہی ہیں۔ تو میں نے کہا خدا میرے دو ہاتھ ہیں، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، فٹافٹ ہر کام کر لیتی ہوں، مجھے ان کی قدر کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب اگر دو ہیں، خدا تیرا شکر کرتی تو نے دو بنائے، اگر ایک بناتا تو جو یہ کام کر رہا ہے ہاتھ، یہ والا ہاتھ وہ کام کبھی نہ کر پاتا۔ تو خداوند کا شکر کرتے ہیں، اس نے ہمیں بڑی بنائی سے، بڑی خوبصورتی سے بنایا ہے۔ تو کیا کیا دشمن نے، اب آ کے کیا کیا ہے،
اس میں ڈال دیے ہیں کھیت میں. میں جب خداوند میں بھرنے لگی، خدا کے جیسا ہونے لگی، مطلب میں غصہ آ رہا ہے تو کوئی مجھے اگر تنگ کرتا ہے تو ہوتا ہے نا ٹھہر جیسے انہیں مجھے گل کی تھی کہ میں دس رہی ہوں، تو مگر میں نے کہا نہیں خداوند میں نہیں دستی ہوں، مجھے بٹھا دے. میں کہیں جاتی تو میں یہ دعا کر کے جاتی، خداوند میں تھوڑی غصے والی ہوں، جلد بازی میں بول دیتی ہوں، میں فلاں کے گھر جانے لگی فلاں کے ساتھ، خداوند میرے کیا کرنا منہ پر، کیا کرنا میرے منہ پر. داؤد نبی کیا کہتا ہے، کیا کرنا میرے منہ پر، میرے ہونٹوں پر کیا کرنا، پہرا بٹھا پہرا بٹھانا، تاکہ میں جب پہرے دار ہوگا تو وہ کوئی اندر آئے گا نا ہمارے چرچ میں کسی کو آنے نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ بھائی بی بی میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا، آپ کون ہیں، آپ کو اجازت نہیں اندر جانے کی، آپ کے چال ڈھال سے آپ کے لباس سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ہمارے چرچ کی نہیں ہیں. تو اسی طرح جو بات ہمارے لیے نقصان دہ ہے، خداوند کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ آپ خداوند کی خود خریدی ہیں، خداوند کی شہزادیاں ہیں، آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر میرے ہونٹوں سے نکلے گی تو کیا ہوگی، آپ کو بھی زخمی کرے گی. اور اس سے کیا ہوگا، جو میں نے بو دیا ایک دن میں وہ زخم کاٹوں گی.